Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. یہ اس مائک کی آواز تو ٹھیک نہیں ہے، ڈبل آواز آ رہی ہے، وہاں سے بھی آ رہی ہے اچھا. سورہ قیامہ کی آخری آیات پڑھی ہیں جولائی 2019. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کی ہے، بتایا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہے. کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیوں کیا. دو نظریات ہیں دنیا میں. جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہے، ہم جیسے چاہیں گزاریں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، لائف کو انجوائے کرو، بس خوشیاں مناؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا اور پھر اپنی آخری کتاب کو نازل کیا تو اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم کسی کے غلام ہو، پابند ہو کسی کے. کیونکہ اگر خود سے پیدا ہوئے ہوتے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا تو پھر تم اپنی منمانی زندگی گزارنے کے مجاز تھے، تمہیں یہ حق حاصل تھا. لیکن تم آزاد نہیں ہو اس لیے کہ تم بنے نہیں ہو بلکہ بنائے گئے ہو، کسی نے تمہیں بنایا ہے. بننے میں بھی تم کسی کے محتاج، اور بننے کے بعد اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں اس میں بھی کسی کے محتاج ہو. جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، وہ پیدا نہ کرتا تو تم زندہ نہ رہتے، وہ اپنی قدرت سے کیا اس نے. پھر اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. اسی گارے مٹی اور پانی کے ملاپ سے، گوبر مٹی اور پانی کے ملاپ سے اس نے کھیتیاں پیدا کی، زیتون پیدا کیا، زیتون، والنخل کھجور پیدا کیے، کھجوروں کے باغات، والاعناب انگور پیدا کیے، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے. اگر وہ یہ سب چیزیں پیدا نہ کرتا یا کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بار بار نہیں بولا کریں، بولو بھائی بولو بھائی. تو آپ مجھے یہ بولنے کا موقع ہی نہ دیا کریں کہ میں بولو بھائی بولوں. آپ میرے بولے بغیر بول دیا کریں، ٹینشن ختم ہو جائے گی.
کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ وَالزَّیتُونَ، کیسا فرق ہے ان سب چیزوں میں جو پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پیدا سب مٹی سے ہو رہی ہیں. اللہ نے اگر بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال نہ کیے ہوتے کہ وہ بیج زمین میں جانے کے بعد تناور درخت بنتا ہے، پھر ہر درخت میں اسی جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہر پھل میں وہ بیج دوبارہ، وہ پروسیس چل رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. تو ہم محتاج ہیں اللہ کے ایک ایک چیز میں. کتنی سائنس نے ترقی کر لی، پوری کوشش کر لی کہ اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں، مگر اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ سائنسدان خود مر جاتا ہے بیچارہ، ڈاکٹر خود مر جاتا ہے، حکیم خود مر جاتے ہیں. جو لوگوں کو خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ ٹینشنوں میں مر جاتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر جو پاگلوں کا علاج کرتے ہیں بعض دفعہ خود پاگل ہو جاتے ہیں. یہ سب اس کی علامتیں ہیں کہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں اللہ کے، آزاد نہیں ہیں. تو ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں فنٹر گیری، جس پہ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بھائی. فقیر آدمی زیادہ فنٹر بنے تو اس پہ سوٹ کرتا ہے یہ. بھائی ایک سیٹ ہو، چلو وہ تکبر کے ساتھ گھوم رہا ہے، چلو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ اس کو دکھا رہا ہے. ایک فقیر ہے، ایک محتاج ہے، ہر چیز میں آپ کا محتاج، پھر وہ آپ کے سامنے فنٹر بنے تو آپ بولو گے تو پاگل اور بیوقوف ہے. ایک بھیکاری آپ کے گھر پہ آیا، یہ سب باتیں میں اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. اس میں ہم اپنے آپ کو فقیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان سے مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کا فضل ہے تو بھائی چل رہے ہیں. تو بھائی جب تو اللہ کا محتاج ہے تو تیرے عمل سے تو کہیں نہیں لگتا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے. لگتا ہے کہ تم سے بڑا فنٹر مارکیٹ میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کچھ مان ہی نہیں رہا، کچھ عمل ہی نہیں کر رہا اس کی باتوں پہ. ہماری مثال اس بھیکاری کی ہے. ایک بھیکاری کسی سیٹھ صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو. 10 کا نوٹ بھی لگتا ہے اب ختم ہو جائے گا. ویسے تو 10 کا نوٹ تو میرا خیال ہے ختم ہو گیا نا، نہیں ہوا، ابھی ہونے والا ہے. 5 لاکھ کا نوٹ آئے گا اب انشاءاللہ. معیشت جس اسپیڈ کے ساتھ گر رہی ہے، ان قریب 5 لاکھ کا نوٹ آنے والا ہے. تو بھیکاری گیا سیٹھ صاحب کے پاس. سیٹھ صاحب نے اس کو گھر میں بٹھایا، واش روم میں نہلایا. نہلانے کے بعد اس کا دھوتی بنیان لے کے اس کو سوٹ ٹائی وائی پہنا دی. اور پھر وہ بیچارہ پیدل آیا تھا، اس کی ایک کرولا اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ چل اب عیش کر. اب یہ بھیکاری دوسروں کے سامنے تو فنٹر بنے گا، اپنی ٹائی کو صحیح کرتا رہے گا، گاڑی گھماتا رہے گا، لیکن جب یہ سیٹھ سامنے آئے گا یا اس کی گلی میں جب یہ بھیکاری آئے گا تو پھر وہاں پر یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو بھائی نہیں کرے گا. پھر یہ نہیں کہے گا میری ٹائی میری گاڑی ہے بھائی، یہ کریز صحیح کر لوں اپنی. وہ سیٹھ بولے گا تیری اوقات کیا ہے؟ کل تو دھوتی چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا، یہ تو میں نے تجھے پہنا دیا، اور میں اگر ابھی واپس لے لوں تو تیری پھر وہی اوقات ہو جائے گی. تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ تو اللہ کی گلیاں ہیں بھائی. سیٹھ کی تو ایک گلی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا روب دبدبہ ختم. یہ پوری زمین اللہ کی ہے. ایک ایک چیز اللہ نے ہمیں دے دی، ہر چیز. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سیٹھ نے تو 4-5 چیزیں دی تھیں. ایک گاڑی دی تھی، ایک 3 پیس سوٹ اور ٹائی پکڑا دیا تھا اور نہلا دیا تھا، شیمپو گفٹ کر دیا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا.
اللہ کہتے ہیں تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میں یہ کہوں کہ یہ میری ذاتی ہے, سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں, سب اللہ کی طرف سے. اور اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو کاغذ قلم لے کے لکھنا شروع کر دو یا شمار کرنا شروع کر دو تو تمہارے بس میں ان کو شمار کرنا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ ان کو گنا جا سکے. تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تمام چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں. اب بتاؤ اس گاڈ کی زمین پر جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے تکبر کرنا یا یہ کہنا کہ میں اپنی من مانی زندگی گزاروں گا, میری پرسنل لائف ہے, جیسے یہ لبرل لوگ بولتے رہتے ہیں نا صبح سے شام, ہماری عورت پردہ کرے نہ کرے اس مولویوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے, کہتے ہیں نا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.